صاحب آپ ہی سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ راز صاحب لگتا ہے حکومت کا ہنی مون پیریڈ ختم ہو گیا اور ابھی سے جانے کی باتیں ہیں، اتنا خوف کیوں ہے آپ کو؟ یہ جملہ آپ نے ابتدا کیا لگتا ہے جی تو کچھ کو لگتا ہے کچھ کو نہیں بھی لگتا ہوگا۔ خواجہ آصف کو لگتا ہے میں بھی کہ کچھ کو لگتا ہو، لہٰذا دیکھیں خواجہ آصف نے اس گھمبیر صورتحال کی طرف اشارہ کیا۔ جب گھمبیر صورتحال کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو اس میں تمام اندرونی و بیرونی عوامل، سیاسی عوامل، عدالتی عوامل اور سرحدوں کے عوامل، اندرونی سلامتی کے عوامل، دہشت گردی کے عوامل، اور جس طرف خواجہ آصف نے اشارہ کیا تھا اس میں سے ایک پہلو آج کھل کے سامنے آ گیا جب وہ ایک ٹیلی فون کال منظر عام پر آئی جس میں کہ طالبان کا ایک جو ان کا رنگ لیڈر ہے وہ یہ کہتا پایا گیا ہے کہ جی پاکستان کی حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے، جہاں پہ مختلف ایجنڈاز مل جائیں تو وہ صورتحال جو ہے وہ گمبھیر ہوتی ہے، اور خواجہ صاحب نے اسی کی طرف اشارہ کیا۔ جی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ حکومت 5 سال مکمل کرے گی، پورے کرے گی؟ دیکھیں بظاہر آج کی تاریخ میں اگر تو جتنے بھی لگا دیں، وہ ہم جب سٹوڈنٹ تھے تو ایک محاورہ مشہور تھا کہ پھوپھی کو مونچھیں لگی ہوں تو چاچو ہوتے، تو اگر تو اس کے ساتھ ہے، تو لہٰذا یہ چیزیں تو اگر کے ساتھ ہیں، لیکن سیدھی سی بات یہ ہے کہ جب ایوالو ہوتا ہے لا آئین تو اس کے اندر ہم نے بہت سے ایکٹیوزم دیکھے، جوڈیشل ایکٹیوزم کی ایک ہائٹ دیکھی، ایک پیک دیکھی۔ اسی طرح میری دانست میں، میری ذاتی رائے میں اب پارلیمنٹری ایکٹیوزم کی شاید ضرورت بھی ہے، اور پارلیمنٹ کو اپنی سپرمیسی کو ایکسرسائز کرنا ہوگا۔ پارلیمنٹ تمام جو ہیں اقتدار اعلیٰ اس کا منبع ہے within the limits laid down by قرآن and سنہ پاکستانی آئین میں، لیکن ڈیموکریٹک دنیا میں جہاں پہ بھی سسٹمز ہیں وہاں پہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کا سورس ہوتی ہے۔ مگر راجہ صاحب روکا کس نے ہے؟ روکا کس نے ہے؟ کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن کی طرف اشارہ، یہ اس سے میں کیا مراد لوں نا؟ مجھے تھوڑی تشریح کر دیں سر۔ کوئی ایمرجنسی لگ سکتی ہے؟ اس کی تشریح ہر ایک کوئی اپنی رائے کے مطابق کرے گا۔ میرا خیال ہے کہ ایمرجنسی کی نوبت نہیں آئے گی۔ پارلیمنٹ قانون بنانے والا اور آئین بنانے والا ادارہ ہے، اور اگر آئین کو کوئی اور ادارہ ری رائٹ کر سکتا ہے جس طرح کہ ابھی آج کی تاریخ میں جو چیزیں محسوس کی جا رہی ہیں، اور اس سے پہلے بھی 2022 میں بھی آپ نے دیکھا کہ اسی طرح کی ایک صورتحال پیدا ہوئی تھی جب فلور کراسنگ کے معاملے پہ آئین کو ری رائٹ کیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ کوئی بھی آدمی جو فلور کراسنگ کرے گا ممبر تو وہ اس کی ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگی، یعنی جا کے وہ ووٹ ڈالے، خلاف ورزی کرے آئین کی کسی شک کی، اور پھر وہ ڈسکوالیفائی ہو تو ڈسکوالیفائی تو ہوگا، لیکن اس کی وہ ایکٹ ہے جس کی وجہ سے اس نے ڈسکوالیفائی ہونا ہے، وہ ایکٹ تصور ہی نہیں کیا جائے گا، نل اینڈ وائڈ۔ تو وہ بھی ری رائٹنگ تھی، اور اب پھر جیسے باتیں ہوئیں کہ ایک پارٹی نے جس نے کچھ مانگا ہی نہیں تھا، پریئر ہی نہیں تھی، اس کی ڈیمانڈ میں ہی نہیں تھی آئینی، اور بلکہ وہ پارٹی ہی نہیں تھی اٹ سیلف، تو اس کے حق میں فیصلہ ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آئین کی جو تشریح ہے، انٹرپریٹیشن آف لا ہے، وہ اگر کچھ باؤنڈریز کو کراس کرے تو اس کے بعد آئین بنانے والا ادارہ اس کو اگر کلیریفائی کرے، یعنی جو اس کی سورس ہے وہ خود کلیریفائی کرے، تو پھر میں اچھا راجہ صاحب میں